بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا موجودہ سیاسی کشمکش میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں اور مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ اس وقت تک سید نوید قمر، سید یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قاہرہ اور ایک اور رکن پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جا چکی ہے جو اتحادیوں سے دوبارہ رابطے کر رہی ہے، اور اس کا مقصد جو ظاہری طور پہ بتایا جا رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے اور دونوں گروپوں کو، ایک طرف پی ٹی آئی اور نون لیگ، ان دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے۔ ظاہراً تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے، ہونی بھی چاہیے، کوئی تو ایسا شخص ہو جو کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ سیاست ہے اور میدان سیاست ایسی بری چیز ہے کہ جو ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سیاست کی اہم کھلاڑی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹ کے اندر تقریر کے اندر بھی یہ واضح طور پہ کہا گیا پیپلز پارٹی رہنماؤں کی طرف سے، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی طرف سے، کہ انہیں مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے حتیٰ کہ حالات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچایا جائے۔ بلاول بھٹو نے تو شہباز شریف کو بڑا شریف آدمی بھی کہہ دیا، جبکہ ہم ماضی جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے جوشیلے پن اور پھر ان کی تقاریر، جس طرح سے انہوں نے آصف زرداری سے کرپشن کا پیسہ نکالنے کے دعوے کیے تھے، اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، یہ تو آپس میں یہ کہتے تھے۔ اب یہ سارے تانے بانے جو رجیم چینج سے شروع ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے بننے والے تو زرداری گروپ ہی تھا، انہوں نے ہی سب کو تیار کیا۔ نواز شریف صاحب تو اس کے اوپر تیار ہی نہیں تھے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جائیں، لیکن جب ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب یہاں پہ صورتحال بدل رہی ہے، کوئی صدارتی نظام کی باتیں کی جا رہی ہے، کچھ ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو مستقل طور پر جیل میں ڈال دیا جائے اور صدارتی نظام لایا جائے، تب نواز شریف نے شہباز شریف اور ان کے دوسرے گروپ کی طرف سے مسلسل پریشر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم عدم اعتماد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو رجیم چینج کے موجد تھے وہ تو یہ تھے، جنرل باجوہ سے رابطہ، جنرل باجوہ سے کمٹمنٹ، وہ بھی ساری انہی نے کی۔ زرداری اسی لیے تو میدان سیاست کے بڑے کھلاڑی قرار دیتے ہیں، لیکن ابھی پھر ایک مرتبہ پھر زرداری ایک بڑی گیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یقیناً اس گیم سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آصف زرداری ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے گیم کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑے نزدیک، بڑے قریب تعلقات ہیں زرداری کے ساتھ، اور زرداری کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اچانک سے دو جماعتوں کے درمیان جب کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی، الزامات، تنقید اور پھر قتل و غارت کی دھمکیاں، اس دوران یہ یو ٹرن لینا ایک بڑا ٹرن ہے کہ اچانک سے پیپلز پارٹی کے چند گروہ لوگ کمیٹی میں شامل ہونے، اور وہ بھی سینئر ترین لوگ جماعت کے ہونا، اور ان کا ملاقاتیں شروع کرنا۔ شاہزین بگٹی سے ملاقات کی گئی، صرف اس لیے کی گئی تاکہ مذاکرات کو آغاز کیا جائے اور کسی طرح سے اس کشیدگی کو کم کیا جائے، چونکہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کا انجام مارشل لاء کی طرف جائے گا۔ ماضی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ بہت دفعہ مارشل لاء فیس کر چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی نقصان اٹھا چکی، نون لیگ بھی اٹھا چکی، لیکن اب حالات اس نتیجے پہنچانے میں بھی پیپلز پارٹی کا اہم ترین کردار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر اسلام آباد میں اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ان کو ووٹ نہیں دیں گے عدم اعتماد کے اندر، تو رولا کہاں سے پڑا تھا، شور شرابہ کہاں سے پڑا تھا؟ ہم اس چیز کو کس طرح سے بھول سکتے ہیں؟ تو کیا پھر ایک مرتبہ نون لیگ کو دھوکہ ملنے جا رہا ہے؟ نون لیگ جو اس وقت فل کنفرنٹریشن پہ ہے، جو اس وقت نون لیگ اپنی مشاورت جاری کیے ہوئے ہے، شہباز شریف پوری طرح متحرک ہیں، لیکن اگرچہ ان سے حالات نہ سنبھالے جا رہے ہیں، نہ وہ سنبھالنے کے اہل ہیں، تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک مرتبہ پھر جو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ پھر اسی نون لیگ کو ہونے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی پھر سے فرنٹ لائن پہ آ رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہے،
اور اگلا دور پیپلز پارٹی ہی سنبھالنا چاہتی ہے. حالانکہ ایک طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے, پوری بلندی پہ ہے, مگر انہیں اقتدار سے دور رکھنا, اس کے لیے بھی پورے حکمت عملی بنائی جا چکی ہے کہ انہیں کسی بھی طرح سے اب اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے. جبکہ عمران خان صاحب پوری سٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کر سکیں, لیکن حالات سنبھال سکیں گے نہیں سنبھال سکیں گے, وہ کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید انہیں اپنے مقصد کے اندر کامیابی نہ ملے, چونکہ رکاوٹیں بہت ہیں, مسائل بہت ہیں, کیسز بہت بن چکے ہیں. اسی طرح ان کے بہت سارے قریبی ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. بہرحال زرداری مافیا, زرداری ایک مرتبہ پھر فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں. اس کا بڑا ثبوت بلوچستان سے ایک کے بعد دوسرے لیڈر کا اس جماعت میں آنا ہے, جو انتہائی اہم ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ اکٹھے تھے, وہ اب اس کو چھوڑ کر زرداری کے ساتھ مل رہے ہیں. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کس کی حکومت بننے جا رہی ہے اور کس طرح سے ان حالات کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لایا جا رہا ہے. تو آصف زرداری ایک مرتبہ پھر اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہی ہے کہ کس کو سامنے لاتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کو سامنے لاتے ہیں یا خود سامنے آتے ہیں, لیکن وہ دو ڈبل گیم کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی اس کی سمجھ نہیں ہے اور نہ ہی دوسری سیاسی پارٹیوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو نئی گیم تیار کی جا چکی ہے, جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور اچانک سے متحرک بھی ہو چکے ہیں. پہلے درپردہ تھے, حکومت جب نہیں مانی مذاکرات کے لیے تو اب پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آ گئی ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے انہی اتحادیوں سے شروع کیا گیا جن کو شہباز شریف کے ساتھ پیچھے کھڑا کیا گیا. وہ بے شک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب, ان کی مدد سے کیا گیا. اب کس کی مدد سے کیا جا رہا ہے؟ تو آئندہ جو دور ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو شاید عام آدمی کی آنکھ سے اوجھل ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے. اپیرنٹلی آپ کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلو دیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچانک مذاکراتی کمیٹی کا بن جانا اور پھر اس کا متحرک ہو جانا, حکومت پر زور دینا, شہباز شریف جس کے آپ اتحادی ہیں انہی کے ساتھ زور دینا. ایک طرف تو ان کو یقین دلانا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, جبکہ دوسری طرف صورتحال بالکل مختلف ہے. دوسری طرف جو رابطے, جو بیک ڈور پالیسی اپنائی جا رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو آنے والے چند دنوں کے اندر یہ تمام حالات واضح ہو جائیں گے اور عوام دیکھے گی کہ مقبولیت کس کی تھی, حکومت کس کی بننے جا رہی ہے, حکومت کون بنانے جا رہا ہے اور کس کس کی ان کو حمایت حاصل ہے.